السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ ولو شاء لہداکم اجمعین۔ قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حاضرین کرام، معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک برکت والے مہینے کو، ایک فضیلت والے مہینے کو، ایسے مہینے کو جس میں اس کے حبیب علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے، وہ مہینہ ہم پر سایہ فگن کیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم کو جہاں پر حضور پاک علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر آپ کی ولادت کے احوال، واقعات، آپ کی سیرت کے، آپ کے اخلاق کے، آپ کے تمام دوسروں کے ساتھ معاملات کیسا ہوا کرتے تھے، ان تمام چیزوں پر ہم اس مہینے میں مختلف موقعوں پر مختلف جلسوں اور مختلف محفلوں میں ان چیزوں کو سنتے ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ یہ یقیناً یہ مبارک مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ علماء نے کہا کہ رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہوئی نزول قرآن کے نزول کی وجہ سے، تو ماہ ربیع المنور کو فضیلت حاصل ہے صاحب قرآن کی تشریف آوری کی وجہ سے۔ وہ نزول قرآن کا مہینہ تھا، تو یہ صاحب نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ وہ مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا تھا، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمارے درمیان میں اس کو مبعوث فرمایا۔ یقیناً وہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ قرآن کا نزول ہوا رمضان کے مہینے میں، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کی ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ تو جب نزول قرآن کی وجہ سے رمضان کا مہینہ بھی برکت والا اور ایک رات اس کی 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی، تو پھر اس رات میں صاحب قرآن کی تشریف آوری ہوئی ہے، جس مہینے میں صاحب قرآن کی تشریف آوری ہوئی ہے، یقیناً وہ مہینہ بھی نہایت ہی فضیلت والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ عرفاء نے کہا اور عشاق نے کہا، اس کو محبت رکھنے والوں نے کہا کہ عوام کے پاس رمضان کا مہینہ یہ افضلیت والا ہے، تو عاشقین کے پاس میلاد کا مہینہ افضلیت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر صرف قرآن کا نزول ہو جاتا تو ہم کو
وہ ہدایت اور ایمان نصیب نہیں ہوتا جو صاحب قرآن سے ہم کو حاصل ہوا۔ صرف قرآن پڑھ کر اور سمجھ کر ہدایت حاصل کرنا یہ بڑی مشکل بات ہو جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے کئی لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن کئی لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، کئی لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا نہایتی فضل و کرم ہم پر یہ ہوا کہ صرف قرآن کو بھیج کر اللہ نے اکتفا نہیں کیا، ہم کو صاحب قرآن بھیج کر ہماری ہدایت کے پورے سامان مکمل کروا دیا۔ اب بتائیے تو پھر ہدایت کے سامان ہم کو جس ذات سے منسلک ہے اور جس ذات کی وجہ سے ہم کو ہدایت حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے، ان کی آمد کا جو مہینہ رہے گا تو یقیناً وہ مہینہ فضیلت والا رہے گا، برکتوں والا رہے گا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مہینے میں ہم کو چاہیے کہ، بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ مبارک مہینہ یہ ریچارج کا مہینہ ہے، جیسا کہ چارجنگ کم ہو جاتی ہے تو فوراً اس کے اندر چارج کیا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سال بھر کے مختلف مہینوں میں ہم مختلف دنیاوی مشاغل میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حضور کے قرب سے ہم تھوڑا دور ہو گئے تھے، حضور کی محبتوں کا اظہار ہم برابر نہیں کر سک رہے تھے، حضور کی فضیلتوں کا اظہار نہیں کر سک رہے تھے۔ تو اس کے اندر ہم کو جو حضور کے قرب میں جو رکاوٹیں آ گئی تھی، حضور کے محبت میں اور عشق میں جو تھوڑا فاصلہ ہو گیا تھا، اس مہینے میں ہم حضور کی محبت اور عشق کے ذریعے سے اپنی بیٹری کو ریچارج کر کے پھر اپنے آپ کو حضور سے وابستہ کر کے حضور کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے یہ مہینہ ریچارج کا مہینہ ہے کہ ایمان والا اپنی بیٹری محبت عشق و محبت جو حضور سے ہے، اس عشق و محبت کی جو بیٹری کو اور اس کے اندر چارج کرتا ہے، چارج کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو حضور سے وابستہ کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہر اعتبار سے یہ فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی برکت سے ہم کو کیا ہوتا ہے، حضور کے احوال بھی معلوم ہو رہے ہیں، حضور کی سیرت بھی معلوم ہو رہی ہے، حضور کی شریعت بھی معلوم ہو رہی ہے، حضور کی ولادت باسعادت کے احوال بھی معلوم ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی یہ مہینے کی فضیلت کے تعلق سے صحیح احادیث سے ثبوت نہیں ہے، رمضان کے مبارک مہینے کے تعلق سے یہ قرآن بھی گواہی دے رہا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے، لیکن اس مہینے کے تعلق سے کوئی پروف اور دلیل نہیں ہے، تو یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ عشق و محبت کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے وہاں عشق و محبت کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی ہے، عشق و محبت کسی پروف اور دلیل اور حجت کی محتاج نہیں ہوتی ہے اس کے اندر یہاں پر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کوئی قرآن میں واضح طور پر یا حضور نے اپنے احادیث شریفہ میں واضح طور پر اپنے دن منانے کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا، تاکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر امتحان اور آزمائش رکھی گئی ہے ایمان والوں کے لیے کہ دیکھیں گے جس کو دل میں حضور کی محبت رہے گی، حضور کا عشق رہے گا، وہ اس مہینے کا اہتمام کرے گا، اور جس کے دل میں ایمان اور محبت کی کمی ہوگی وہ ہیلے حوالے کر کر پروف اور دلائل کو مانگ کر وہ اس مہینے کی فضیلتوں سے اپنے آپ کو دور کر دے گا۔ تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایمان والے کو یہ مہینے میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اظہار اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو کم از کم ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ دل میں کم سے کم خوشی کا ایک اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، دل اس کا خوشی سے جھوم اٹھے اس کے اندر کم سے کم۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ کہ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے، یہ کہہ کر اس کے دل میں خوشی کے کچھ اثرات اس کے ظاہر ہونا یہ ایمان کی ادنا درجے کی دلیل ہے۔ اب وہ اظہار کے لیے ہم مختلف محافل مقرر کرتے ہیں، مختلف جلسے مقرر کرتے ہیں،
یہ اور مختلف طریقے ہیں اس کو محبت کی اظہار کرنے کے لیے، لیکن اگر کوئی یہ نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایمان والا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم اظہار نہیں کرے تو نہیں کرے، لیکن تیرا دل اس سے خوش ہونا چاہیے، کم سے کم دل میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ کیونکہ جس کی محبت ایمان کی طرف اشارہ دیتی ہے، جس کی محبت کے بغیر، حضور پاک علیہ السلام کی محبت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، تو ان کی آمد کے اوپر، آمد کے مہینے پر یہ خوشی کا اظہار کرنا، یہ یقیناً ان کی محبت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی آمد کے مہینے کو بڑی جوش و خروش کے ساتھ اس کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ آپ کو بچے سے محبت ہے، اسی وجہ سے آپ بچے کی ہر سال اس کی برتھ ڈے کی پارٹی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے برتھ ڈے پارٹی کا اہتمام کرنے کا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو بچے سے محبت ہے، بچے کی محبت کی وجہ سے آپ اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور مختلف طریقے سے ہر کوئی ایک دن مناتا ہے کہ بڑا کوئی قوم کا رہبر، قوم کا معمار اگر اس دن پیدا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اس کا دن کا اہتمام منایا جاتا ہے۔ یہ قوموں کے درمیان میں یہ چیز رائج اور پھیلی بھی ہے، اس کے اندر ہے کہ اب مختلف طریقے سے غیر مذہبوں کے دن بھی منائے جاتے ہیں، اور اہل اسلام کے مختلف دنوں کو بھی وہاں پر منایا جاتا ہے۔ تو جب ہر ایک کا دن منایا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے کائنات بنی اور جس کی آمد اس مہینے میں ہوئی، تو اس دن کا تو ہم کو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مہینے میں ہم کو چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی محافل مقرر کریں، اور محافل مقرر کر کے اپنے نوجوان نسل کو حضور کی محبت بھی دل میں بٹھائیں، حضور کی ولادت باسعادت کے احوال بیان کریں کہ کیسے حضور کی تشریف آوری دنیا میں ہوئی تھی، وہ کیسا سما تھا، وہ کیسا ماحول تھا، وہ پورا وہ ماحول، وہ فرحت ماحول جو تھا، وہ مسرور کن ماحول جو تھا، وہ معطر فضائیں جو تھی، وہ تمام فضاؤں کے تعلق سے یہ امت مسلمہ کے سامنے چھوٹے بچوں کو بتلایا جائے، تاکہ یہ واقعات کو سن کر وہ چھوٹے بچوں کے اندر دل میں محبت حضور علیہ السلام کی پیدا ہو کر وہ محبت لے کر بڑا ہو، اس کے بعد آگے بڑھ کر۔ تو اسی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ زمانے سے سلسلہ چلے آ رہا ہے، اہل سنت جماعت کا یہ طریقہ کار الرأی امتیاز رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم ہر قسم کے یہ محافل کو مقرر کرتے ہیں، ہر قسم کے حضور کے سیرت کے بھی جلسے ہوتے ہیں، حضور کے حسن و جمال کے بھی تذکرے کیے جاتے ہیں، حضور کی ولادت کے بھی تذکرے کیے جاتے ہیں، حضور کی تعلیمات کے بھی تذکرے کیے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے فضائل ذکر کرنے سے، حضور کی ولادت کے واقعات کو ذکر کرنے سے عوام کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ حضور کے تعلیمات کو ذکر کرو، حضور کے پیغام کو ذکر کرو، حضور کی شریعت کے باتوں کو ذکر کرو، حضور نے کیا حکم دیا ہے، کس چیزوں کا حکم دیا، کس سے منع کیا، یہ باتیں بیان کرو۔ یہ کام آنے والی ہے لوگوں کے لیے۔ یہ صرف واقعات، ولادت کے واقعات بیان کر رہے ہیں، حضور کے حسن و جمال کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کو یہ حسن تھا اللہ نے دیا تھا، یہ جمال دیا تھا، یہ آپ کا یہ اعضاء مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز سے ڈھالا تھا، اور حضور کے اعضاء مبارک ایسے تھے، وہ شمائل بیان کر رہے ہیں، حضور کے تمام اعضاء کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے کیا فائدہ ملنے والا ہے امت کو؟ نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں اعتراض کیے جاتے ہیں۔ اب بتائیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات، یقیناً آپ کی تعلیمات سے ہم کو وابستہ ہونا چاہیے، صحیح ہے، لیکن پہلے ایمان میں کمال ہونا، پھر بعد میں تعلیمات سے وابستہ ہونا ہے۔ اس کے اندر ایمان میں کمال، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک تمام دنیا و ما فیہا سے محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے پہلے اپنی محبت کو دلوں میں بٹھایا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میری تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے گا وہ میرا محبوب ہے اور وہ پسندیدہ ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ اس لیے تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے گا
تو میں اس سے محبت کرنے لگوں گا اور اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، تعلیمات کا ذکر بعد میں، سنتوں کا ذکر بعد میں اور احکامات کا ذکر بعد میں فرمایا، محبت کا ذکر اور اپنے تمام اوصاف کا ذکر پہلے فرمایا اور اپنی ذات کو پہلے پیش کیا، اس کے بعد بات کو پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے حضور نے تعلیمات نہیں پیش کی قوموں کے سامنے، آپ کا پیغام جب لوگوں کے سامنے عام ہونے لگا تو پہلے آپ نے کیا ہے تعلیمات کو نہیں پیش کیا، بلکہ آپ نے اپنی بات کو منوانے سے پہلے اپنی ذات کو منوایا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، حضور نے فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگو، اے کفار مکہ، جب حضور نے پیغام توحید کو عام کرنے کے لیے آپ نے اعلان فرمایا تو حضور نے کیا فرمایا، اے لوگوں بتاؤ کہ میں نے تمہارے درمیان میں ایک عمر کا کافی حصہ گزارا ہوں، 40 سالہ مدت، آج تک میں نے کوئی توحید کا یا اپنی نبوت کا اظہار نہیں کیا، میں 40 سالہ خاموش زندگی میں نے گزارا ہے، تو یہ 40 سالہ عمر کا ایک کافی حصہ تمہارے درمیان میں گزارا ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، تو بتاؤ کیا تم کو میری اس سیرت کے اندر کوئی جھول نظر آیا، کوئی نقص نظر آیا، تمہیں میری اس میں اپنی ذات کے اندر کوئی خامی نظر آئی، کوئی کمی نظر آئی، تو بتاؤ اس کے اندر۔ سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی ذات کی مکمل تائید کرتے ہیں اور آپ کی ذات بھی یقیناً ہمارے نزدیک آپ کی ذات سے ہم نے آج تک 40 سالہ مدت ہم نے دیکھا کبھی کسی کو برائی آپ کے قریب آتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، کوئی نقص آتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی کمی آپ کی ذات کے ساتھ ہم نے وابستہ نہیں کیا۔ تو پہلے اپنی ذات کو منوا کر پھر حضور نے کیا کیا اور بعد میں کہا کہ جب تم میری ذات کو مانتے ہو، میری سچائی کو مانتے ہو، میرے صداقت کو مانتے ہو، میری امانت کو مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، مجھے صادق کہتے ہو اور مجھے سچا کہتے ہو، تو یاد رکھو میں تم سے کہہ رہا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ، تو جب میں سچا ہوں تو میری بات بھی سچی ہوگی۔ اب میں کہہ رہا ہوں بولو لا الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو توحید کی بات بھی حضور نے اپنی ذات کے بعد رکھی لوگوں کے ساتھ۔ تو یہاں اسی وجہ سے ہم وہ اہل سنت والجماعت کو اعتراض کیا جاتا ہے، اس پر یہ مختلف طریقے سے تنقیدیں کی جاتی ہے کہ یہ لوگ حضور کی تعلیمات سے زیادہ حضور کی ذات پر، حضور کی کمالات پر، حضور کے فضائل پر، حضور کے حسن و جمال پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ترجیح اس وجہ سے دیتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے بھی اس کو پہلے ترجیح دیا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہاں پر اب ہمارے لیے انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں مختلف محافل میں حضور پاک علیہ السلام کا تذکرہ اور آپ کی ولادت کے تذکرے کیے جائیں گے۔ اب چونکہ 2 آیت کی تلاوت میں نے سورہ انعام کی ہے، ہمارا سلسلہ وار درس ہمارا چل رہا ہے، وہ رکوع 2 آیات پر ہمارا ختم ہوتا ہے، تو رکوع کو ہم اس ہفتے میں اس رکوع کو ختم کریں گے، اور یہ 2 آیت جو سورہ انعام کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی ہم کو حضور پاک علیہ السلام کے کمالات اور فضائل اور آپ کی یہاں پر شان یہ اقتدائی کا اس کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ 2 آیتیں کمپلیٹ اور تکمیل کر لے کر پھر آئندہ پر جو بھی مخصوص عنوانات پہ بحث کریں گے، لیکن چونکہ آج کی 2 آیتیں بھی حضور سے ریلیٹڈ ہے، حضور سے تعلق رکھنے والی ہے، تو میں نے اس کو اپنا عنوان بنایا ان آیتوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب فرما دیجیے آپ کہ فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ ہی کے لیے کامل حجت ہے، اللہ ہی کے لیے مکمل حجت اور دلیل اور پروف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب چونکہ اس سے پہلے کے آیات میں یہود و نصارہ کا ذکر تھا، مشرکین کا ذکر تھا کہ وہ اپنے اپنے باتوں کو کسی کو حرام کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں، تو وہ ان سے جب دلائل پوچھے جاتے، پروف پوچھا جاتا تو کوئی دلیل وہ سامنے پیش نہیں کر سکتے تھے، اور دلیل پیش بھی کر رہے ہیں تو کیا دلیل پیش کر رہے تھے کہ ہم نے آبا اجداد سے یہی پایا، اور ہم نے اپنے بڑے بڑے یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم نے اپنے پوپ اور پال ہمارے بڑے بڑے لوگوں سے ہم نے یہ بات بھی سنی ہے، ہمارے رہبر اور رہنما سے ہم نے یہ بات سنی ہے۔ تو
صرف ان کی سنی ہوئی بات پرو پر دلیل نہیں بن سکتی. اور اسی طرح آبا و اجداد کی تقلید، ہمارے آبا و اجداد نے یہ طریقے، یہی سلسلہ چلے آیا تھا ان سے، تو ہم اسی پر تقلید کر رہے ہیں. یہی آبا و اجداد کا طریقہ کار ہمارے لیے دلیل ہے. اس قسم کی وہ دلائل دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، نہ تمہارے رہنما اور رہبر اور لیڈر تمہارے دلیل اور پروف بن سکتے ہیں، نہ تمہارے آبا اجداد پروف اور دلیل بن سکتے ہیں. دلیل اگر بن سکتا ہے تو وہ قرآن بن سکتا ہے، دلیل بن سکتا ہے تو وہ صاحب قرآن بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کے لیے وہ کامل حجت ہے، مکمل حجت ہے. ایسی حجت جو جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، وہ کامل حجت وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ کامل حجت اور مکمل پروف اور دلیل یہ یہاں بول کر کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یا تو قرآن کی طرف اشارہ ہے، یہ قرآن اللہ کی مکمل حجت اور دلیل ہے، پروف ہے. اور کہ جو بات آپ کو معلوم کرنی ہے، اگر قرآن میں اس کا ذکر آ جائے تو اس سے آتھنٹک کوئی دلیل اور اس کے بعد نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی اور قابل اطمینان بخش دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی. اتنا واضح اور یہ کامل دلیل ہے یہ قرآن کریم. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم کو کوئی بات کو جاننا نہ جاننا، حرام حلال، اچھا برا سمجھنا ہے، تم کو چاہیے کہ قرآن سے سمجھو. قرآن اگر جس کو اچھا بول رہا ہے، جائز بول رہا ہے، حلال و حرام بول رہا ہے، تم اس کو حلال و حرام سمجھو. جس کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے تم اس کو اچھا سمجھو، جس کو برا سمجھ رہا ہے اس کو برا سمجھو. دوسرے تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد صاحب قرآن ہے، کہ صاحب قرآن اللہ کی مکمل دلیل ہے. صاحب قرآن اللہ تعالیٰ کی کامل دلیل ہے، ایسی پختی دلیل ہے کہ دوسرے دلائل اس کے مقابلے میں یہ پختے کے اعتبار سے کمزور نظر آتے ہیں. سب سے قوی دلیل ہماری اگر ہے تو ہمارے حبیب علیہ السلام کی ذات ہے. سب سے مضبوط اور پختی دلیل ہماری اگر ہے تو کون ہے وہ؟ ہمارے آقا، ہمارے حبیب علیہ السلام. یہ ہماری سب سے مضبوط اور پختی دلیل ہے. یہ دلیل ایسی دلیل ہے کہ تم قرآن کو دلیل بناؤ گے تو بھی تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. بعض چیزیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر نہیں ہیں. اس کے اندر قرآن یقیناً وہ دلیل ہے، لیکن صاحب قرآن ایسی آتھنٹک اور ایسی مکمل دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے کہ اب ان کی زندگی میں کوئی تمہارے لیے کوئی کمی ہے ہی نہیں. قرآن میں بعض چیزیں احکامات اس کے اندر وضاحت کے ساتھ ہے، بعض احکامات وضاحت کے ساتھ نہیں ہیں. کئی چیزوں کا ذکر ہے، کئی چیزوں کا ذکر ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو اگر تمہارے لیے مکمل دلیل اگر معلوم کرنا ہے تو ہمارے حبیب کے پاس آؤ، ہمارے حبیب کی ذات سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی بات سے وابستہ ہو جاؤ، تمہارے لیے مکمل دلیل ان کے اندر ملے گی ہماری. تو ہماری علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کس کی دلیل ہے؟ یہ ایک دو دعووں کی دلیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام دعووں کی دلیل حضور علیہ السلام. وکیل جو مقدمہ دائر کرتا ہے تو ہر دعوے کے لیے الگ دلیل پیش کرنا پڑتا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے کہ ایسا ہے، اس کی یہ دلیل ہے. یہ میرا دعویٰ ہے، اس کی دلیل یہ ہے. یہ دعویٰ ہے، کہاں دلیل ہے. تو لیکن یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزوں کا دعویٰ کر رہا ہے ان سب کی دلیل اگر چاہتے ہو تم تو ہمارے حبیب علیہ السلام کو دیکھ لو کہ کیا ہے وہ. اب سب سے پہلے بات آ جاتی ہے اللہ کی وحدانیت کی. تو ہمارے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہماری توحید کی گواہی اور پروف بھی ہمارے حبیب علیہ السلام کی ذات ہے. ہماری توحید کو معلوم کرنا ہے ہم یکتا ہے، ہم منفرد ہے، قل هو اللہ احد ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی سری اور شریک نہیں ہے. اگر ہماری توحید اور ہماری یکتائی کو معلوم کرنا ہے تو ہمارے حبیب علیہ السلام کو ہمارے لیے سب سے بہترین پختہ دلیل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی ذات کو دیکھو گے، ان کی بات کو دیکھو گے تو ان کی ذات کے اندر جو ہم نے یہ حسن و جمال رکھا ہے، کمال رکھا ہے، فضائل رکھتے ہیں کہ یہ تمام خوبیوں کا محاسن اور مجموعہ بنا کر آپ کی ذات کو ہم نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. تو جو ذات جس کو ہم نے اپنی
خاص مہربانی اور عنایت سے جن کو ہم نے اپنے مرضی کے مطابق جن کو ڈھالا ہے اور جن کو ہم نے اپنا مخلوق بنایا ہے. مخلوق تو کئی لوگوں کو بنایا، لیکن ہم نے جن کو اپنا تمام مخلوقات میں سب سے بہترین شاہکار بنایا ہے، وہ اس شاہکار کو دیکھو تو ہماری وحدانیت تم کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. کیا مطلب کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہو کر بھی آپ کی سیرت میں کوئی جھول نہیں، آپ کے کردار میں کوئی جھول نہیں، آپ کی ذات میں کوئی کمی نہیں، آپ کی ذات میں کوئی نقص نہیں. تو مخلوق کے اندر کوئی نقص اور جھول نہیں پایا جاتا، تو ان کو بنانے والی ذات کا کیا عالم ہوگا کہ ان کی میرے حبیب کو دیکھ کر تم میرے اقتدائی پر تم اس دلیل تم حاصل کر لے سکتے ہو. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ میرے اقتدائی کی، میرے وحدانیت کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق میں اقتا ہے تو ہم خالقیت میں اقتا ہے، یہ تمام لوگوں میں اقتا ہے تو ہم معبودیت میں اور الوہیت میں اقتا ہے. الوہیت کی اقتائی معلوم کرنا ہے تو تم مخلوقیت کی اقتائی کے پاس آ جاؤ کہ مخلوق میں سب سے اقتا کون ذات ہے، سب سے منفرد ذات کون ہے کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جن کے مثل کوئی ہو نہیں سکتا، جن کے تعلق سے بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام نے کہہ دیا کہ آپ کے جیسا نہ کسی یہ وہ ہم نے آج تک دیکھا، نہ قیامت تک کوئی دیکھ سکتا ہے. تو جس کی ذات کا یہ عالم ہے کہ جس کی مثال مخلوق میں مل نہیں سکتی، تو وہ جب مخلوق میں اقتا ہے اور منفرد ذات ہے تو ان کی اقتائی کو دیکھ کر ان کے الہ اور ان کے معبود کی الوہیت کی اقتائی کو تم سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے وحدانیت کی بھی دلیل ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اور کہ حضور شریعت کی بھی دلیل ہے. جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی دعووں کی حضور دلیل ہے. تو اللہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ دعویٰ پہلے یہ کر رہا ہے کہ میں ایک ہوں، اپنے اقتدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اقتدائی اور ایک ہونے کی دلیل بھی حضور ہے. اور اللہ تعالیٰ شریعت کا دعویٰ کر رہا ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اللہ نے شریعت بنائی ہے اس کے اندر. تو دعویٰ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے شریعت، یہ اللہ کے نزدیک یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ شریعت اسلامیہ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ شریعت ہے. اس کے اندر تو شریعت یہ بالکل کامل ہے، مکمل ہے اور شریعت اللہ کی پسندیدہ ہے. اس کو معلوم کرنا ہے تو کیسا معلوم کرنا؟ علماء فرماتے ہیں کہ شریعت کے یہ صداقت کی، شریعت کے حقانیت کی، شریعت کے یہ اللہ کی طرف سے پسندیدگی اور رضامندی ہونے کی دلیل بھی حضور علیہ السلام کی ذات ہے. کیونکہ اس شریعت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیش کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی وحدانیت کی بھی دلیل ہے حضور، اللہ کی شریعت کی بھی دلیل ہے حضور. اور یہی نہیں بلکہ حضور اللہ کی رسالت کی بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تو اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہا ہے یہ ہمارے رسول ہیں. تو اب دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارے رسول ہے. یہ اس کی دلیل اگر چاہتے ہو تو ان کی 40 سالہ زندگی دیکھ لو، تم کو خود بخود دلیل معلوم ہو جائے گی. رسالت کی بھی کیا ہے دلیل؟ حضور علیہ السلام کی ذات کو بنایا. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ یہ حشر ہے، نشر ہے، میزان ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ تمام چیزوں یہی نہیں بلکہ تمام چیزوں کی دلیل حضور ہے. یہی نہیں بلکہ اگر تم کو معلوم کرنا ہے کہ رب کی رضا کس میں ہے تو وہ بھی حضور دلیل ہے. رب کی ناراضگی کس میں ہوتی ہے وہ بھی دلیل حضور علیہ السلام ہے. جب اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین، ماں باپ کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. رضا رب فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے. جب والدین کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے تو پھر نبی کی رضامندی میں رب کی رضامندی تو وزر زیادہ ثابت ہو سکتی اس کے اندر ہے. جب والدین راضی ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی ہے. تو اگر تم کو ہماری رضامندی معلوم کرنا ہے ہم کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں، کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، تو تم ہمارے حبیب علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہو جاؤ. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کاموں سے راضی تو ہم اس سے راضی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے ناراض تو ہم اس سے ناراض.
تو گویا کہ ہر چیز کے لیے یہاں پر کیا ہے، حضور کو حضور پر حجت دلیل بنایا گیا ہے، یہاں حجت اللہ کہا گیا، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے برہان کا لفظ استعمال فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی۔ تو حضور کو حجت بھی کہا گیا، اور یہاں حجت کو کیسی کہا، حجت البالغہ کہا گیا، کامل مضبوط پختی دلیل کہا گیا اس کے اندر۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا، برہان فرمایا کہ تمہارے رب کے پاس سے دلیل آئی۔ تو علماء فرماتے ہیں دلیل کیا ہے، یہ رب کی دلیل کیا ہے، رب کے پاس سے آئی ہوئی دلیل کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر دلیل سے مراد، برہان سے مراد حضور کی ذات ہے، حضور علیہ السلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں حجت فرمایا، دوسرے مقام پر برہان فرمایا۔ برہان کی کسے کہتے ہیں؟ ایسی دلیل، مضبوط دلیل جس کو کوئی رد نہ کر سکے، اس کو دلیل کو برہان کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو برہان کہا گیا۔ چنانچہ ایک بزرگ سے کسی دہریے نے، کسی منکر اسلام کا انکار کرنے والے نے اس سے سوال کیا، ان بزرگ سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود ہے اور وہ ایک ہے، تو پھر اس کے لیے بھی ہم کو دلیل ہونی چاہیے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ہے، اللہ ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس کا اور اللہ کی ذات یہ شرک سے پاک ہے، یکتا ہے اور بالکل واحد ہے، تو اس کے لیے ہم کو دلیل بتاؤ، کیا دلیل ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ تم کو اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے وجود کی دلیل اگر تم چاہتے ہو تو اس کے رسول حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، تو تم اس کی اکتائی کی دلیل بھی مل جائے گی، اس کے وجود کی بھی دلیل مل جائے گی اس کے اندر۔ تو دیکھیے یہاں پر، تو اس پر وہ دہریے نے کہا کہ مجھے، اب آپ تو یہ اس طریقے سے ثابت کر رہے ہیں اپنی بات کو، لیکن مجھے عقلی دلیل ہونا، عقلی دلیل کے ذریعے سے مجھ کو سمجھانا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، عقلی پروف دیجیے، عقلی دلیل دیجیے مجھ کو اس نے کہا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ میاں، جب عقلی دلیل کب دیتے ہیں؟ جب کوئی چیز مشاہدے سے ثابت نہیں ہوئی تو عقلی دلیل دی جاتی ہے۔ جو بات مشاہدے سے ثابت ہو چکی ہے، مشاہدے سے ثابت ہونے کے بعد اب عقلی دلیل دینا یہ نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے اس کے اندر۔ تو گویا کیا ہے، وہ بزرگ نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام، حضور کے وحدانیت کی ایسی دلیل ہے کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو اپنے نگاہوں سے دیکھتا دیکھ کر ہمارے سامنے گواہی دی ہے۔ جب حضور دیکھ کر گواہی دیے ہیں تو دیکھ کر گواہی دینے والے کے اوپر اب کوئی اور عقلی دلیل وہاں پوچھی نہیں جاتی اس کے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ سورج کے وجود پر اگر کوئی دلیل مانگ رہا ہے، رات کے وقت مانگ رہا ہے، سورج اگر غائب ہے مانگ رہا ہے تو اس کی دلیل بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر سورج نکلا ہوا ہے اور دھوپ پوری پھیلی بھی ہے، اب یہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کہ سورج کا وجود ہے یا نہیں ہے، مجھ پر دلیل ہونی چاہیے اس کے اندر۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جیسا کہ دھوپ کے نکلنے کے بعد بھی سورج کے اوپر پروف مانگنا بیوقوفی اور احمقانہ دلیل ہے، کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے دھوپ جو نکلی ہوئی ہے، دھوپ کس کی دھوپ ہے؟ یہ دھوپ جو نکلی ہوئی ہے وہ سورج کی دھوپ ہے اس کے اندر۔ اب سورج پر دلیل مانگنا ایسی بیوقوفی کی بات ہے، تو اسی طرح حضور کی ذات کو دیکھ کر بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل مانگنا ایسی بیوقوفی ہے۔ ارے حضور کو دیکھو، حضور کے سیرت میں، حضور کی ذات میں اللہ کی وحدانیت کا وہ نور اور روشنی مل رہی ہے کہ حضور کے اس نور کی روشنی میں تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو آسانی سے سمجھ جا سکتے ہو۔ اب یہاں پر عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ جس طرح کے علماء فرماتے ہیں سورج یہ آسمان دنیا پر رہ کر یہ تمام کائنات کو چمکا رہا ہے، تو جو سورج حضور پاک علیہ السلام کے نور سے بنا ہے، اس کے کائنات میں یہ چمکانے کا یہ معاملہ ہے، تو جو اصل شے جو جس سے سورج چمکا ہے حضور پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت، آپ کی چمک اور آپ کی روشنی کا کیا عالم ہوگا۔
اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سورج اپنی روشنی دن کے وقت میں دیتا ہے، رات میں وہ اپنی روشنی چاند کو دیتا ہے، تو چاند کے ذریعے ستاروں میں ہوتے ہوئے رات میں بھی ستارے اور چاند جگمگانے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کی ذات کو بھی جو شمس سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ سورج ہے آسمان دنیا پر لیکن کائنات کو منور کر رہا ہے۔ حضور کی ذات کا ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں، آپ کی ہجرت گاہ بنی مدینہ منورہ، لیکن آپ کی نور اور آپ کی روشنی، آپ کی سیرت کی روشنی، آپ کے کمال کی روشنی، آپ کے اقوال کی روشنی، یہ اس طرح چپا چپا پھیلی ہوئی ہے، ایسا پھیلی ہوئی ہے جیسا کہ سورج ہر مقام پر پھیلا ہوا ہے۔ تو یہاں وہی کہا گیا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کے لیے حجت ہے اور اللہ کے لیے اللہ کی پروف اور حجت اور دلیل کامل ہے۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کی ایک معنی ہے کہ مکمل دلیل، مضبوط دلیل اللہ کی حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بالغہ کے معنی آتے ہیں بلغہ یبلغ معنی پہنچنا، اسی سے کہا گیا نا بلغوا عنی ولو آیۃ، کہ مجھ سے ایک حدیث بھی ہو تو تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو بلغہ کے معنی پہنچنے کے اور بلغہ معنی پہنچانے کے آتے ہیں عربی میں۔ تو یہاں پر بالغہ کے معنی کیا آتے ہیں کہ پہنچنے والی دلیل، اللہ کی پہنچنے والی دلیل ہے۔ کون ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات۔ تو کیا مطلب اللہ کی پہنچنے والی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ ایسی دلیل ہے جو کائنات کے چپے چپے گھر گھر میں وہ دلیل پہنچ چکی ہے۔ حضور کی رسالت کی گواہی اور حضور کی رسالت یہ اب کوئی پوشیدہ نہیں رہی، کائنات کے چپے چپے میں حضور کی رسالت اور پھیلی بھی ہے۔ یہی نہیں، علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے حبیب علیہ السلام کی ذات یہ ہر گھر میں پہنچے گی، ہر در میں پہنچے گی، ہر زبان پر ان کا چرچا ہوگا، ہر قلب میں ان کی بات پہنچے گی۔ یہ ان کی دلیل، یہ جو بھی کہتے ہیں اپنی زبان سے، کوئی زبان سے کہتا ہے تو کانوں سے ٹکرا کر بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے حبیب علیہ السلام کوئی بھی بات کہتے ہیں تو دل سے کہتے ہیں، تو وہ زبان سے نکلی ہوئی، دل سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے دلوں تک اثر کرتی ہے۔ اور یہ دلوں تک پہنچانے والی دلیل ہے، یہ ایسی دلیل ہے کہ ان کی ذات کو دیکھو تو بھی دل کے اندر یہ حضور کی حقانیت کی دلیل آپ کو مل جائے گی، ان کی بات کو بھی سنیں گے تو حضور کی صداقت کی دلیل آپ کو دل کا آپ کی گواہی دینے لگے گا۔ حضور کی بات، حضور کی ذات یہ ہر مقام پر پہنچنے والی ذات ہے۔ تو علماء نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ زمانے کی بات ہے، آج سے 1400 ساڑھے 1400 برس پہلے کی بات ہے۔ اس کے اندر وہاں پر نہ میڈیا ہے، نہ وہاں پر ذریعہ ابلاغ ہے، کسی بھی چیز کو پہنچانے کے لیے کوئی سورس اور کوئی ذریعہ وسیلہ وہاں پر نہیں اس زمانے میں۔ اب تو مختلف پرنٹ میڈیا فلاں واٹس ایپ وغیرہ مختلف طریقے سے وہ بات سیکنڈوں میں پہنچ جا رہی ہے ہر جگہ، لیکن اس زمانے میں تو لکھنے کے لیے کاغذ بھی نہیں تھا، لکھنے کے لیے کاغذ بھی نہیں تھا، پتوں پر چمڑوں پر لکھا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو جو اپنے وحدانیت کی دلیل بنا کر بھیجا، تو آپ کی ذات کو ہی نہیں بلکہ آپ کی ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مشہور کرا دیا، ایسا پھیلا دیا کہ وہ اس زمانے میں کوئی ذریعہ ابلاغ کا کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے آپ کی ایک ایک بات ہی نہیں، ایک ایک ادا صحابہ کرام نے ہم تک منتقل کیا، اور احادیث کی کتابوں میں وہ آپ کی ہر بات محفوظ ہو رہی ہے۔ تو یہ کسی بھی چیز جو محفوظ ہوتی ہے، محفوظ ہونے کے اس کے سورس ہوتے ہیں، وہاں کوئی سورس نہیں تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرے حبیب کی کوئی بات پوشیدہ نہ رہے، ہر بات لوگوں تک پہنچ جائے، ہر گھر میں پہنچ جائے، بلکہ یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ بڑے سے بڑا دنیا کا وہ دانشور ہوگا، بڑے سے بڑا محقق ہوگا، بڑے سے بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والا ہوگا، تو اس کی اگر کوئی سیرت لکھی ہوگی، کوئی اس کے سوانح حیات لکھا ہوگا، تو وہ اس کی سوانح حیات نامکمل رہے گی، کیوں انہیں جو بھی لکھے گا اس کے اندر تمام چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکے گا اس کے اندر، کیوں
اس وجہ سے کہ وہ جو لکھے گا اس کے کارناموں کو لکھے گا، وہ جو لکھے گا اس کے خوبیوں کو لکھے گا، وہ لکھے گا تو اس کی کمالات کو لکھے گا اس کے اندر، اور اس کے باقی کی زندگی کے جو احوال ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے، کسی بھی دانشور کے بڑے سے بڑے کے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رہتا تھا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رہا کرتا تھا، اپنے ازواج سے اس کا تعلقات خاص کیسے ہوا کرتے تھے، اور وہ جب ضرورت بیت اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جاتا تو کیسا جاتا تھا، یہ آج تک کسی کی سیرت میں ملے گا آپ کو؟ کسی کی سیرت اور تاریخ میں نہیں مل سکتا یہ بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ فرما دیا، ایک ایک ادا کو، یہاں تک کہ وہ چیزیں جو عموماً وہ چیزیں کسی کی ذکر نہیں کی جاتی، وہ خاص احوال، ہم بستری کے احوال ازواج مطہرات سے کیسا ہم بستری کر رہے ہیں، کیسا شرم و حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے کر رہے ہیں، کیسا محبت بھرے طریقے سے ازواج مطہرات سے رہ رہے ہیں، اور کیسا سلوک فرما رہے ہیں اس کے اندر، ہاں کہ اس ازواج مطہرات ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، وہاں پر ایک ایک ادا کو کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین فرماتی ہیں، ہم اگر پیریڈ کے زمانے میں ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام، کیونکہ وہ پیریڈ کا زمانہ جو تھا ایام جہالت میں، ایسی عورت کو جو پیریڈ آ جائے تو اس کو الگ تھلگ کر دیتے تھے، اس کو ساتھ نہیں رکھتے تھے، اس کو ناپاک سمجھ کر اس کو بالکل الگ کر دیتے تھے۔ تو امہات المؤمنین یہاں پر ایک اسوہ تعلیم دینے کے لیے حضور کی وہ باتوں کو بھی ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر کیا ذکر کر رہے ہیں، ہم ایام میں ہوتے تو بھی حضور ہمارے اپنے ساتھ ہماری باری کے دن اپنے بازو ایک رضائی میں اڑا کر ہم کو بازو لیا کرتے ہیں، ایک رضائی بھی ہمارے ساتھ ہم کو سلایا کرتے تھے اس کے اندر۔ تو یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر وہ ناپاک ہے، تو اس کی ناپاکی یہ ایک صرف ایک حد تک ہے، اس کی ناپاکی وہ نماز وغیرہ کے لیے اس کے اوپر معاف کر دی گئی ہے، ناپاکی اس حد تک ہے کہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ناپاکی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا جسم ناپاک ہو گیا، کہ تم اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو ہاتھ نہیں پکڑنا، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو وہ جاہلیت کے جو طریقے تھے اور جو جاہلیت کا جو عقیدہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد فرمایا، اور ازواج مطہرات نے یہ ایسے چیزوں کو بھی کھول کر بیان کیا، کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو لوگوں کہ ایام جاہلیت کے جو طریقہ کار تھے اس کو میرے آقا نے رد فرما دیا ہے، کہ دیکھو اگر کوئی ناپاکی سے اگر کوئی نفرت کر سکتا ہے تو سب سے زیادہ میرے آقا کی طبیعت مبارکہ ہے، نفاست والی طبیعت، ایسی نفیس کوئی دنیا میں شخصیت بنی، ایسی نفیس طبیعت، ایسی ذات بھی نفیس ہے، اور حضور کی ادائیں بھی نفیس ہے، حضور کی مزاج مبارکہ بھی نفیس ہے، اتنی نفاست والی ذات، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہماری ناپاکی کی حالت میں ہم کو اپنے ساتھ لٹایا کرتے تھے، اپنے ہمارے ساتھ سویا کرتے تھے۔ یہ احوال بھی ذکر کیے جا رہے ہیں، اور پھر یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جا رہے ہیں، کون سا پیر اندر لے جا رہے ہیں، باہر آتے وقت کون سا پیر کیا دعا پڑھ کر جا رہے ہیں، کیا دعا پڑھ کر باہر تشریف لا رہے ہیں، اندر بیٹھنے کا کیسا انداز ہے، اور فلیش لینے کا اور کیا ہے، آبدش کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، یہ ایسے چیزیں جو ایک انسان وہ چیزوں کو لاکھ بڑے سے بڑا شخصیت ہو، یہ چیزوں کا ذکر اس میں نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکمل ذات اور حضور کے مکمل احوال امت کے لیے نمونہ بنائے گئے تھے۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں فلاں چیپٹر میں حضور کے لیے ہماری رہبری نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ حضور ہر چیپٹر میں ہمارے لیے رہبر بن کر آئے ہیں، ہر حصے کے لیے ہمارے لیے رہبر بن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہمارے ہر چیپٹر کے، یہاں تک کہ ایسے چیپٹر جو انسان اس کو اپنے زبان سے ظاہر کرنے کو بھی وہ شرم محسوس کرتا ہے، وہ حصوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہمارا رہبر بنا کر دیا۔ یہ اس کی خاطر ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت کے اٹھنے بیٹھنے کے ایک ایک اداؤں کے یہ تمام چیزوں کو صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام کو بھی یہ قربان ہو جائیے صحابہ کرام پر، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا کچھ حصہ ہم کو بھی نصیب فرما دے کہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ یہ احوال کو کیوں بیان کرنا، یہ ان کی کیا ضرورت ہے، وہ صحابہ نے یہ نہیں کہا، صحابہ بیان کر رہے ہیں
حضور حاجت کے لیے جاتے تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، کبھی ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں پانی کا برتن لے کے حضور کے پیچھے پیچھے جایا کرتا تھا، حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جا رہے ہیں، میں پیچھے پانی کا برتن لے کے سامنے جاتا، ایک لکڑی لے کر جاتا، نیزہ لے کر جاتا، حضور ایک کسی بھی چیز کو آسرا بنا کر حضور حاجت سے فارغ ہوتے، میں ادھر منڈی کر کے ٹھہر جاتا، پھر حضور حاجت سے فارغ ہوتے، اس کے بعد پھر میں حضور کی بارگاہ میں برتن پیش کرتا پانی کا، اس کے اندر حضور کو وضو وغیرہ کرنے کے لیے، اس کے لیے یہ جو خصوصی احوال ہے، یہ تو ازواج مطہرات اپنے نجی احوال کو بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام یہ مخفی اور پوشیدہ چیزوں کو بھی وضاحت کر رہے ہیں صحابہ کرام، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو معلوم تھا یہ چیزوں کی کیا ضرورت، آج کے زمانے کے وہ نہیں تھے، وہ کہ ہر بات پر اعتراض کرنے والے، تنقید کرنے والے، ان کو معلوم تھا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات اور آپ کی بات، آپ کی ہر ادا آئندہ جا کر ہر ایک کے لیے نمونہ بننے والی ہے، اور آپ کی کسی بھی بات کو پوشیدہ رکھنا، یہ مخفی رکھنا، یہ ہمارے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ تمام احوال کو ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کرا، ایسے ایسے چیزوں کو تو یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہ اللہ ہی کے لیے دلیل ہے، ایسی دلیل ہے حضور جو ہر گھر میں ہر مقام پر پہنچ گئے ہیں، حضور کی ذات بھی ہر جگہ پہنچی بھی ہے، حضور کی بات بھی پہنچی بھی ہے، حضور کی ہر ادا پہنچی بھی ہے، حضور کے تمام احوال پہنچے بھی ہیں، یہاں تک کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی تعلیمات کا ذکر کرنا چاہیے، ذات کا ذکر کیوں کرنا؟ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ ان لوگوں کا کم ہے یا ناقص ہے، معلوم نہیں، اس کے اندر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اٹھا کر دیکھ لیے، بخاری کو دیکھ لیے، مسلم کو دیکھ لیے، اس کے اندر وہاں پر حضور کے شمائل کا ذکر ہے، حضور کے پسینے کے اوپر ایک باضابطہ چیپٹر بنایا گیا ہے، حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینے مبارک کیسا تھا، اور صحابہ کرام صحابیت حضور کے پسینے سے کیسا استفادہ کر سکتے، یہ بھی چیپٹر بنا ہوا ہے اس کے اندر۔ مسلم کی روایت ہے، ام سلیم انس رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور آپ کے بستر مبارک پر اب پر پسینہ کچھ نکلا، تو آپ وہ پسینے کو وہاں سے لی، بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور کے جسم مبارک سے وہ پسینے کو ایسا سمیٹ کر شیشی میں رکھ لیا۔ اب دیکھیے یہ احوال کو بھی صحابہ نے بیان کیا کہ پسینہ نکل رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی؟ پسینے کو کسی نے عقیدت میں جمع کر لیا، بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام مسلم سے پوچھو، امام کے مسلم سے بڑھ کر عقیدہ ہمارا ہو گیا ہے، امام مسلم سے بڑھ کر ایمان ہمارا ہے، امام بخاری سے بڑھ کر ایمان ہمارا ہے، وہ کیوں لا رہے ہیں امام مسلم چیپٹر بنا کر پسینے کا باب لا رہے ہیں؟ اے لوگوں یاد رکھو، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے، ان کے ہر چیز سے محبت رکھنی چاہیے، اور صحابہ نے جن جن چیزوں کو اکٹھا جمع کیا ہے تو وہ چیزوں کو ہم کو اس کے اپنے اندر محفوظ کر کے اس کے ذریعے سے ہم کو ایک نمونہ اور اسوہ حاصل کرنا چاہیے، اس وجہ سے انہوں نے جمع کیا یہاں پر فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ تو یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ اللہ کی ہر اداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، ہر کوئی ہدایت یافتہ ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ہدایت اس وجہ سے بعض کو دیا، بعض کو نہیں دیا، جو ہدایت کے قابل نہیں تھے ان کو ہدایت نہیں ملی، جو ہدایت کے وہ شان نہیں رکھتے تھے، ہدایت وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر صحابہ بھی تھے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ بھی تھے، تو عتبہ اور شیبہ کی قسمت میں ایمان نہیں آیا۔ حضور وہاں پر حضور کی ذات چمک رہی ہے، حضور کی بات چمک رہی ہے، حضور کی تعلیمات چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ کو نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ کہ خزانہ وہیں رکھا جاتا ہے جو خزانہ رکھنے کے قابل ہوتا ہے، تو حضور کی ذات اور ایمان کا عقیدہ اور ایمان کا خزانہ یہ ابو جہل کے پاس رکھنے کے قابل نہیں تھا، ابو جہل کو ایمان نہیں ملا، عتبہ کو نہیں ملا، شیبہ کو نہیں ملا۔ ایمان کا خزانہ، صحابیت کا خزانہ، یہ وہ ملنا کس کی قسمت میں تھا؟ ابو بکر کی قسمت میں تھا، عمر و عثمان علی رضی اللہ عنہ کی قسمت میں تھا، صحابہ کرام کی قسمت میں تھا کہ ایمان کے خزانے کو یہ پاکیزہ، یہ ایسی ہمارے محبوب کے عاشقین کے یہ دلوں میں ایمان کا خزانہ رکھا جائے، یہ
بدبخت، یہ گستاخ رسول، یہ ایمان اور ہمارے حبیب علیہ السلام کی صحابیت کا درجہ کیسے پا سکتا ہے؟ اس کی قسمت میں یہ چیز نہیں ہے، اس کو محروم کر دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت سے کوئی محروم ہو رہا ہے تو ہدایت کا قصور نہیں ہے، قصور اس ہدایت حاصل نہ کرنے والے کا قصور ہے، اس کا دل بدبخت ہے، اس کے دل پر مہر لگی ہے، اس وجہ سے ہدایت وہاں پر نہیں آ رہی ہے۔ کوئی اگر دن کے وقت میں پورے گھر کو بند کر لے کے اندر بیٹھ جائے اور کہے کہ میرے کمرے میں تو روشنی نہیں آ رہی، سورج کو میں نہیں مانتا، سورج کی روشنی کو نہیں مانتا، سب بیوقوف کہیں گے۔ اسی طرح یہیں پر بتایا گیا کہ حضور کی روشنی تو چمک رہی ہے، ہر طرف دمک رہی ہے، اگر کوئی حضور کی روشنی سے استفادہ نہیں کر رہا ہے، استفادہ نہ کرنے والے کا قصور ہے اس کے اندر۔ حضور کے نور نبوت میں کوئی خاص نقص نہیں ہے، حضور کے روشنی میں کوئی نقص اور کمال وہاں پر جھول نہیں ہے، یہاں پر لینے والے کا قصور ہے، دینے والا تو دینے ہی بیٹھا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ہدایت دیتے جائیے، ہدایت کی روشنی پھیلاتے جائیے۔ سورج صرف یہ مادی روشنی پھیلا رہا ہے اور ہم آپ کو روحانی اور ایمانی روشنی پھیلانے کے لیے آپ کو ذریعہ بنا کر بھیجے ہیں۔ آپ کا کام ہے ایمانی اور ہدایت کی روشنی کو لوگوں میں پھیلاتے جائیں۔ حضور تو پھیلانے کے لیے، بانٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بدبخت اگر دروازہ بند کر اپنے پاس اگر الگ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ اس میں نہ سورج کا جیسا قصور ہے، اسی طرح یہاں حضور کا کوئی اس کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اگر سب کوئی اگر حاصل کرنا چاہتے تو سب کو ہدایت دیتا، لیکن ہر کوئی حاصل نہیں کر رہا ہے، ہر کوئی اس کا قابل نہیں ہے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ، تمہارے وہ گواہوں کو لاؤ، الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، جو لوگ گواہی دے رہے ہیں، أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا، یہ حرام کیا، جو بول رہے ہیں وہ گواہوں کو لے کر آؤ۔ ان اللہ حرم ھذا، یہ کون ہے تمہارے دلائل، کیا ہے گواہی دینے والے، ان گواہوں کو سامنے پیش کرو۔ لیکن یاد رکھو کہ تمہاری گواہی دینے والے جو گواہی دے رہے ہیں وہ گواہی یہ مدلل ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے۔ کیوں؟ جج بھی جب دلیل کو دیکھتا ہے تو دلیل پختی ہے نہیں ہے وہ دیکھتا ہے، تو تم بھی کوئی بھی دلیل لاؤ تو پختی دلیل لاؤ۔ تو بلا شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معہم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ یا مشرکین یہ ناقص اور کیا ہے کھوکھلی اور کمزور دلائل لائیں گے کہ ہم آبا اجداد سے ایسی پائے تھے، وہ ہوئی ہماری دلیل ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا وہی دلیل ہے۔ ایسی کمزور اگر دلیل لائیں گے، فإن شہیدو، اگر گواہی لا کر پیش بھی کرے، فلا تشہد معہم، تو ایسے لوگوں کی گواہی پر آپ یقین مت کیجیے۔ اے مسلمانوں، تم ایسے لوگوں کی کیا ہے بات پر یقین مت کرو، اس کے اندر لا تشہد معہم، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ گواہی وہی ہوتی ہے جو کیا ہے قطعی ہونا چاہیے، جس کے ساتھ کوئی حجت و دلیل لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک قاعدہ بیان کر رہا ہے، اے لوگوں تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت ہو جو نفس پرست ہے، اپنے خواہشات کے پجاری بن کر اس کے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ایسوں کی پیروی نہیں کرنا۔ ولا تتبع اهواء الذين، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دیے، انکار کر دی ہے۔ اب ان کی کسی بھی بات کی تم پرواہ مت کرنا، ان کی کسی بھی بات کے پیچھے مت جانا تم اے مسلمانوں۔ ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآیاتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے بھی ہیں اور آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی نفسانی خواہشات کے مطابق جو ان کی باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا۔ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ وہم بربہم یعدلون، اور وہ لوگ ہمارے اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین کے کسی بھی بات کا اعتبار مت کرو، کیونکہ وہ تو کیا ہے کہ رب کو بھی نہیں چھوڑے، وہ رب کے ساتھ بھی غیروں کو اور معبودان باطل کو اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اس کے برابر لا کر کھڑا یعدلون، تو اس کے برابر لا کر رب کے برابر لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ یا تو رب کے برابر بول رہے ہیں، یا تو رب کا کیا ہے اللہ کی بیٹیاں بول رہے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بول رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول رہے ہیں، اور
بیوی مریم کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی بول رہے ہیں کہ رب کا مقام دے کر رب کے ساتھ لا کر کھڑا کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نعوذ باللہ کائنات کو چلانے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے سپورٹرز، اس کے سپورٹ دینے والے بھی ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ سپورٹرز نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ ایک ذات نعوذ باللہ کیسا کائنات چلائے گا؟ اس وجہ سے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، یہ معبودان باطل کو اس وجہ سے مانتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودان باطل نعوذ باللہ اس کے سپورٹرز ہے، ان کی تائید کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرما رہا ہوں بربی، وہ لا کر معبودان باطل کو ہمارے برابر لا کر کھڑا کر رہے ہیں، ان کو بھی کیا معلوم کیا ہے، بتوں ہم معبود کا درجہ دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آنا۔ تو یہاں اسوا دیا گیا کہ نفسانی خواہشات اور اپنی منمانی باتوں کے کو پروف بنا کر جو آگے کیا ہے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا